ہوتا ہے سگی بہن نہیں ہے، سگا خون نہیں ہے، ماں باپ سے نہیں ہے، سگے ماں باپ سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض اتنی محبتیں ہوتی ہیں، اتنا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی بے قرار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ جنازے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن کی میت ہے، جن کا کوئی اٹھ رہا ہے، جانے والے جو ہیں یہ کوئی خاص محبت کرنے والے ہیں۔ پیسے پہ دنیا تھوڑی کٹھی ہوتی ہے، ذمہ دارہ پہ تھوڑی کٹھی ہو جاتی ہے، بینک بیلنس پہ تھوڑے کٹھے ہوتے ہیں۔ تعلق، اخلاق، محبت، میٹھا بول انسانوں کو کھینچ کے لاتا ہے۔ تو مجھے آج وہ صدمہ فیل ہو رہا ہے، صرف عمران کی بہن نہیں گئی، شاہد جمیل بھی اس غم سے گزر رہا ہے کہ ایک محبت بھرا گھر آنا، جیسے سب سے میٹھا بول بولنا، جس زبان پہ میں نے کبھی سخت بول نہیں سنا، نہ باپ کے نہ بیٹے اخلاق ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو جب غم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس غم میں شریک کرنے کے لیے اس غم کو تقسیم فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، اس غم سے کچھ نصیحت حاصل کرو۔ ایک بہن اٹھی، بیٹی اور بیٹی، میرے نبی نے تو بیٹیوں سے محبت سکھائی۔ بیٹی تو گھر میں رحمت ہے، گھر میں برکت ہے۔ جس کو 2 بیٹیاں اللہ نے دیں، 3 دیں، 1 دی، 4 دی، اس نے زندگی بھر بیٹی سے محبت کی، عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا، موت تک اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا۔ یہ بہن ہے یا بیٹی ہے، دونوں کے لیے پیغام، بھائی کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی۔ میرے نبی نے فرمایا جو اس طرح ہمیشہ بہنوں سے، بیٹیوں سے محبت سے رہتا ہے، ایسے شخص پر جنت واجب ہو گئی۔ میرے نبی کی بیٹی تشریف لاتی، حضرت فاطمہ، آپ کھڑے ہو جاتے۔ یہاں بعض لوگ ہیں جو بیٹی کو عزت نہیں دیتے، بیٹی پیدا ہوتی تو غمگین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لے جائے گی۔ کتنی گھر بھی اجڑے، بیٹی ہوئی، شوہر نے پرچے پہ لکھا تو 3 دیاں جما دیتے ہیں، طلاق۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ بیٹی رحمت بن کے آتی ہے، گھر میں برکت بن کے آتی ہے، جنت کا ذریعہ بن کے۔ میرے نبی نے بیٹے کے لیے تو نہیں کہا نا، بیٹی کے لیے آپ نے فرمایا جنت واجب ہو جائے گی۔ بہن سے محبت کرنے والے کے بھائی سے کہا جنت واجب، کبھی بھائی سے بھائی کی محبت پہ نہیں کہا۔ اتنی بشارت، بیٹی تشریف لاتی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور چادر بچھاتے، حضرت فاطمہ کے پاس چند قدم آگے بڑھتے اور ہاتھ پکڑتے اور یوں آ کر بوسہ لیتے اور اپنے سینے سے ہاتھ لگاتے، پھر اپنی بیٹی کو اپنے تکیہ پہ بٹھاتے۔ یہ بیٹی ہے۔ بھائیو، بیٹیوں سے محبت سیکھو۔ گھر کی رونق بیٹی ہی تو ہوتی ہے۔ بیٹا تو صبح نکلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کی ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں جھوندا ہے، باہر یاریاں دوستیاں نبھا رہا ہوتا ہے۔ گھر کا نظام کون چلاتا ہے؟ گھر میں کھانا کون پکاتا ہے؟ گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ گھر کے بستر سلیقے کے ساتھ کون رکھتا ہے؟ گھر میں ٹیسٹ کون پکاتا ہے؟ بیوی کے روپ میں تو کسی کی بیٹی ہے، گروپ میں تو کسی کی تو بیٹی ہے۔ یہ بیٹی کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، پورے گھر کی زینت ایک بیٹی، ایک ماں، ایک عورت ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ لہذا بیٹیوں سے محبت سیکھو، بیٹیوں سے محبت سیکھو، ان پہ مرنا سیکھو، ان کی تربیت کرو، ان کی تعلیم کا خیال کرو، ان کے آگے شوہر والے گھر جانا ہے، اس گھر کے لیے ان کی تربیت کرو۔ آج مسلمان اپنی بیٹیوں کو وقت نہیں دیتے، اپنی بیٹی پہ مال خرچ نہیں کرتے، بیٹوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیٹے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، میں کل نوکری لگ سے تھے، ساڑھا ساتھی بڑھ سی۔ یہ ظالم بیٹے تو بڑے ہو کر پوچھتے نہیں ہیں شادی کے بعد باپ کہاں، ماں کہاں، انہیں تو فرصت نہیں ملتی۔ بیٹا اپنی اولاد کے چکر میں پڑ جاتا ہے، بیٹی ہے
جو ماں باپ کا احساس کر رہی ہوتی ہے. بیٹی ہوتی, مجھے فون آیا ایک سندھ سے, ایک بیٹی پوچھ رہی کہ باپ بھائی گھر نہیں ہوتے اور وہ تو ابا جی چارپائی پہ ہیں, ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑ. کیا میرے لیے یہ گنجائش موجود ہے؟ بولو اتنے مجمع میں کوئی پوتری ہو جائے ویکھیا نے, کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جو آنکھیں میں پیو دے پیشاب پخانہ دھونا چاہنا؟ نہیں ملے گا. آنکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو باپ کی اس طرح خدمت کر رہا ہو. یہ ایک بیٹی ہے جس کے اندر اتنے جذبات چھپے ہوتے ہیں. تو اس لئے بھائیو, بیٹیوں کو عزت دو, بیٹیوں کو عزت دو کہ ماں باپ کے لیے وہ